اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیاں اپنا حمل گرا دیں گی۔ اور اے مخاطب، تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں علم کے بغیر، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست بنائے گا تو وہ اسے گمراہ کر دے گا اور جہنم کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے میں کوئی شک ہے تو یقیناً ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جس کی بناوٹ مکمل بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی، تاکہ ہم تمہارے لیے ظاہر کر دیں۔ اور ہم جس کو چاہتے ہیں رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں ایک خاص وقت تک، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اور تم میں سے کوئی ہے جو ناکارہ عمر زیادہ بڑھاپے تک پہنچا دیا جاتا ہے، تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی خوشنما نباتات اگاتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور بے شک وہی مردوں کو زندہ فرماتا ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ انہیں زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے، اور تکبر سے شانہ پھیرنے والا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے چکھائیں گے جلنے کا عذاب۔ کہا جائے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے ایک کنارے پر رہ کر، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو وہ اس اسلام سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے۔ اس شخص نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی تو کھلا نقصان ہے۔ وہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوجتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ اسے فائدہ دے سکتی ہے، یہی تو دور کی گمراہی ہے۔ وہ اس کو پوجتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، وہ کیا ہی برا مددگار اور کیا ہی برا ساتھی ہے۔ بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو کوئی یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ اس کی مدد نہیں فرمائے گا دنیا و آخرت میں، تو وہ ایک رسی آسمان کی طرف لٹکائے، پھر کاٹ دے، پھر دیکھے کیا اس کی تدبیر اس چیز کو دور کرتی ہے جس پر وہ غصہ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیتیں بنا کر نازل فرمایا، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ بے شک جو لوگ مومن ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں؟ بے شک اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دو فریق مومن و کافر ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ دیے گئے ہیں اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ وہ جب بھی ارادہ کریں گے کہ غم کی وجہ سے اس جہنم سے نکل جائیں، وہیں لوٹا دیے جائیں گے۔
اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور انہیں دنیا میں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی اور انہیں تمام تعریفوں والے اللہ کے راستے کی طرف ہدایت کی گئی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے، جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے اس طرح بنایا ہے کہ اس میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، جو بھی اس میں کسی قسم کے ظلم کے ساتھ کسی ٹیڑھ کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کریں تو وہ آپ کے پاس آئیں گے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر، جو آئیں گے دور دراز علاقوں سے، تاکہ وہ اپنے فائدے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور اللہ کا نام یاد کریں قربانی کے مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، تو اس میں سے خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلائیں۔ پھر چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور قدیم گھر بیت اللہ کا طواف کریں، یہ ہمارا حکم ہے، اور جو تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی تو وہ خود اسی کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے نزدیک، اور تمہارے لیے تمام مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ ایک اللہ کے ہو کر رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اس کا حال ایسا ہے کہ جیسے وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو اسے پرندے راہ میں سے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا اسے لے جا کر پھینک دیتی ہے کسی دور دراز جگہ۔ یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ بے شک دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں فائدے ہیں ایک مقررہ وقت تک، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ قدیم گھر خانہ کعبہ کے پاس ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں ان مویشی چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہٰذا تم اسی کے فرما بردار بنو اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، پھر انہیں کھڑا کر کے نہر کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں تو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور کھلاؤ، نہ مانگ کر قناعت کرنے والوں کو اور بے قرار ہو کر مانگنے والوں کو بھی، اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ کو ہرگز نہ ان قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، بلکہ اللہ کو تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ بے شک اللہ ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو۔ جن لوگوں پر لڑائی مسلط کی جائے انہیں جہاد کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ وہ مظلوم واقع ہوئے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر یقیناً بڑی قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے ہیں محض اس جرم میں کہ وہ یہ کہتے تھے ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے روکے نہ رکھتا تو منہدم کر دیا جاتا راہبوں کی کوٹھڑیوں اور گرجوں اور عبادت گاہوں اور مساجد کو جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا
جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور بڑا غالب آنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں تو یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو نئی بات نہیں، ان سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور سمود نے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، اور مدین والوں نے بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ تو پہلے میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسا سخت رہا میرا عذاب۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، تو اب وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں بیکار پڑے ہیں، اور کتنے ہی مضبوط محل ویران پڑے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے یہ سمجھتے، یا کان ایسے ہو جاتے جن سے یہ سنتے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا۔ اور بے شک آپ کے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے جو تم گنتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جنہیں میں نے مہلت دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف واپس آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے لوگو، میں تو تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی تو یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول یا نبی بھیجے تو جب بھی وہ کوئی آرزو کرتے تو شیطان ان کی آرزو میں لوگوں پر وسوسہ ڈالتا، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے، پھر اپنی آیات کو پختہ فرما دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ تاکہ وہ شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے کو آزمائش کا ذریعہ بنا دے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور یقیناً ظالم بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ اور اس لیے کہ وہ جان لیں جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے کہ یہ وہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں، پھر ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں۔ اور یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے سیدھے راستے کی طرف، اور کافر اس قرآن کی طرف سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت کی گھڑی آ پہنچے یا ان پر کسی بے برکت دن کا عذاب آ پہنچے۔ اس دن بادشاہی اللہ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کیے گئے یا مر گئے، اللہ ضرور انہیں اچھا رزق عطا فرمائے گا، اور یقیناً اللہ سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ وہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور یقیناً اللہ خوب جاننے والا نہایت حلم والا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن اگر کوئی شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنا سخت برتاؤ اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اس پر زیادتی بھی کی جائے تو اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا۔ یقیناً اللہ معاف فرمانے والا بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جسے وہ پوجتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بلند مرتبہ نہایت بڑائی والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے پھر زمین اس سے سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ نہایت مہربان بڑا باخبر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے،
اور یقیناً اللہ بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتیاں سمندر میں اسی کے حکم سے چلتی ہیں، اور وہی آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ اس کے حکم کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ یقیناً اللہ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زندہ فرمایا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ فرمائے گا۔ یقیناً انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت اور قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ہرگز وہ آپ سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں۔ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے۔ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور نہ ہی ان کو اس کا کوئی علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری واضح آیات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچان لیتے ہیں ان کافروں کے چہروں پر ناگواری۔ قریب ہے کہ وہ حملہ کر دیں ان لوگوں پر جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، کیا میں تمہیں اس سے بھی بری چیز بتاؤں؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب جمع ہو جائیں، اور اگر وہ مکھی ان سے کچھ چھین لے تو یہ اس چیز کو اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کتنا کمزور ہے طالب عابد اور مطلوب معبود۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یقیناً اللہ بڑا ہی قوت والا، بہت غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے، اور لوگوں میں سے بھی۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، اور اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے، اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں، اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ وہی تمہارا کارساز ہے، تو وہ کتنا اچھا کارساز اور کتنا اچھا مددگار ہے۔